السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ڈرامے سے ظلم کی نیکسٹ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ کیا عائشہ اپنی محبت اشر کے ساتھ کیسے پوری کر پائے گی؟ عائشہ کا رشتہ اس کی پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو پائے گا یا نہیں؟ جب عائشہ کی دوست منال اپنے دوست ازمیل کے ساتھ ملنے جاتی تو وہ اس سے کیا کہتا ہے؟ ملک جلال اپنی دوسری بیوی کو بلیک میل کر پائے گا یا نہیں؟ کیا ملک جلال اپنی دوسری بیوی کو قتل کر دے گا؟ ان سب سوالات کا آج ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں بھی لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ جب منال ازمیل کے ساتھ ملنے جاتی ہے تو ازمیل اس کو بتاتا ہے کہ میں عائشہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور تم میری اس میں مدد کرو، تو منال وہاں سے غصے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں کنوینس کر سکوں، لیکن عائشہ کا رشتہ اس کے کزن کے ساتھ ہو گیا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، جو کہ جھوٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کی ماں چاہتی ہے کہ اس کی شادی جلد سے جلد اپنے پھوپھوزاد کزن کے ساتھ ہو جائے، لیکن عائشہ یہ نہیں چاہتی کیونکہ عائشہ اشر سے ساتھ محبت کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب عائشہ یونیورسٹی جاتی ہے تو وہاں پہ اس کی ملاقات ازمیل کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ منال نہیں ہے تو عائشہ بھی کہتی ہے کہ میں بھی اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ عائشہ میں نے بھی تم سے ایک بات کہنی ہے کہ یہ جو ریجیکشن کا ڈر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر منال تم سے کوئی بات کرے تو ایک بار ضرور سوچنا، تو عائشہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ازمیل کیا کہنا چاہتا ہے اور منال مجھ سے کیا کہے گی۔ جب عائشہ منال کے گھر جاتی ہے تو وہاں پہ اس کی ملاقات اشر کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو اشر کہتا ہے کہ آج کاش میں کوئی اور چیز مانگ لیتا تو وہ بھی مجھے مل جاتی، تو عائشہ پوچھتے ہے کیوں، کیا ہوا، تو وہ بتاتا ہے کہ آج میں واپس آ رہا ہوں اور بہت جلد میں اپنی ڈگری مکمل کر کے آؤں گا اور تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا، تو عائشہ کہتی ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، تو اشر کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم کو بھول جاؤں، کیونکہ میں بغیر ڈگری کے اور بغیر نوکری کے میں تمہارا ہاتھ نہیں مانگ سکتا، کیونکہ ابھی میں ڈیپینڈنٹ ہوں، جب میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا تو میں اپنے گھر والوں کو حقیقت بھی بتا دوں گا۔ ملک جلال کی دوسری بیوی اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو، لیکن ملک جلال یہ نہیں چاہتا۔ جب وہ اسے بلیک میل کرتے تو ملک جلال کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو میری بات مان لو، تو وہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اب ایسا نہیں کروں گی جو تم چاہتے ہو، تو ملک جلال اس کے پیچھے جا کے اس کا اپنے رومال کے ساتھ گلا دبا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے کہ ملک جلال کی بیوی فوت ہو جائے گی یا نہیں۔ جب ملک جلال اپنی بیوی کا گلا دبا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرے گی، لیکن اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جائے گی۔ جب ملک جلال واپس اپنے گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کے ہاتھ پر نشان دے کر پریشان ہو جاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے ہاتھ پہ یہ نشان کیسے ہیں، کیونکہ یہ تو کسی کے ناخون کے نشانات ہیں اور یہ کیسے لگے ہیں، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کیونکہ مجھے ایک چڑیل چمبڑ گئی ہے اور وہ میری جان نہیں چھوڑ رہی، تو کیا تم مجھے اس سے بچا پاؤ گی؟ جس کی وجہ سے اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو اس سے حقیقت پوچھتی ہے، تو ملک جلال ٹال مٹول سے کام لے گا۔ جب منال گھر سے یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں ملک جلال بھی آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آ جاؤ بیٹھو میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، تو عائشہ انکار کرتی ہے، مگر ملک جلال کے فورس کرنے پر اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک بات میں بتاؤں کہ تم دلہن بن کر ہمارے ہی گھر میں آؤ گی اور مجھے تمہاری اور عائشہ کی محبت کا پورا پتہ ہے۔ جب سے ازمیل نے منال سے اپنی دل کی بات کہی ہے تو منال بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اور وہ عائشہ سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اصل بات عائشہ سے نہیں بتائے گی کہ ازمیل نے اس سے کیا کہا ہے، کیونکہ جب عائشہ اصل بات پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تو منال ٹال مٹول سے کام لیتی ہے۔ ملک جلال عائشہ سے کہے گا کہ تم ازمیل سے کہو کہ منال اس کو پسند کرتی ہے اور میرا رشتہ پہلے ہی سے کہیں ہو گیا ہے، اس لیے میرا خواب دیکھنا چھوڑ دے، تو عائشہ اس بات سے پریشان ہو جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔